نفس کے افعال کے کچھ اور جائز نہیں ہے. چلنا پھرنا، کسی سے بات کرنا سب حرام ہے. اس لیے اس کو تکبیر تحریمہ کہتے ہیں. تو یہ تکبیر ہے جو ہم اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھ لیتے ہیں، نماز میں داخل ہو جاتے ہیں، اس کو کہتے ہیں تکبیر تحریم. دوسرا سوال ہے بھائی کا کہ جب نیت باندھنے کے بعد سجدے کی جگہ اللہ کو دیکھنا ہے، لیکن لوگ اپنا سامان جیسے موبائل، گھڑی، دستی، چشمہ وغیرہ دیکھ رہتے ہیں، تو یہ تعبیر جو آپ نے کی کہ اللہ کو دیکھنا ہے یہ غلط ہے. اللہ کوئی وہاں پر آپ کو دکھائی دے رہا کہ آپ کہیں اللہ کو دیکھنا، لیکن آپ کا خیال تصور یہ ہو کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں. لیکن یہ بہت بڑا درجہ ہے، یہ درجہ ہر ایک کو حاصل ہے. ہمیں اگر اتنا ہی تصور ہو جائے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے تو یہ بہت بڑی بات ہے. یہ احسان کا درجہ ہے. اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے اور وہ ساری کائنات کا مالک و خالق ہے، سب کچھ اس کی مٹھی میں ہے، اور ہم اس کے دربار میں کھڑے ہیں، اس کی عبادت کر رہے ہیں. یہ تصور اگر پکا اور پختہ ہو جائے تو جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ ہم موبائل کی طرف، گھڑی کی طرف، اس کی طرف دیکھتے رہتے ہیں، نہ گھڑی رہے، نہ موبائل رہے، نہ دنیا رہے، کچھ بھی نہیں رہے. جب یہ تصور ہمارا قائم ہو جائے کہ اللہ رب العزت ہمیں دیکھ رہا ہے، اور یہ تصور کہ ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں، ہم جیسے کمزور ایمان والوں کو تو یہ حاصل ہی نہیں. یہ درجہ بہت اعلیٰ اور اونچا درجہ ہے. ہم تو اتنا ہی تصور کریں کہ اللہ رب العزت ہمیں دیکھ رہا ہے، یہ بہت بڑی بات ہے. ہمیں حکم یہ دیا گیا ہے کہ ہم نظر اپنے سجدے کی جگہ پر رکھیں تاکہ نظر ادھر ادھر بھٹکنے سے بچے اور شیطان ہماری نماز کو خراب کرنے سے باز رہے. جب ہم نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، شیطان اپنی ڈیوٹی شروع کر دیتا ہے. ہمیں پرانی چیزیں یاد دلاتا ہے، نئی نئی چیزوں کی فکریں کرتا ہے. یاد آیا حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک آدمی آیا، کہا حضرت کوئی وظیفہ بتا دیجئے، کیسا وظیفہ چاہیے، کیا ہو گیا، کس کام کے لیے. کہا حضرت کافی دن ہو گئے، ایک جگہ میں نے کچھ مال دفن کیا تھا. تو اس زمانے میں بینک تو ہوتے نہیں تھے اور سکہ بھی سونے چاندی کا ہوتا تھا، تو لوگ مال زمین میں دفن کر دیتے تھے. اب بہت یاد کر رہا ہوں، یاد ہی نہیں آ رہا ہے کہاں دفن کیا. ایک دو جگہ دیکھا، وہاں تو نکلا نہیں. مال کافی ہے، اگر نہ ملا تو میں بڑے خسارے میں آ جاؤں گا. کوئی وظیفہ بتا دیجئے تاکہ وہ مال مجھے مل جائے. آپ نے فرمایا جاؤ اچھی طرح سے وضو کرو، جیسے سنت میں بتلایا گیا ہے کہ ایسے وضو کرنا چاہیے. اچھی طرح سے وضو کرو اور پھر 2 رکعت نماز کی نیت باندھو، اور نماز نہایت خشوع خضوع کے ساتھ پڑھو. 2 رکعت پڑھو اور پھر اس کے بعد آؤ. ضرورت مند تھا، حاجت مند تھا، بات سمجھ میں آتی یا نہ آتی، اس کو تو وہ کرنا تھا. گیا، اچھی طرح سے وضو کیا اور 2 رکعت نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوا، نہایت خشوع خضوع کے ساتھ. یہاں تو خشوع خضوع ہے، ذہن میں یہ کہ اللہ رب العزت ہمیں دیکھ رہا ہے، ہم اس کے دربار میں کھڑے ہیں، اس کی عبادت کر رہے ہیں، اپنے ذہن کو ادھر ادھر بھٹکنے سے ہمیں بچانا ہے. لیکن شیطان ہے کہ اسے ایک ایک چیز یاد دلا جا رہا ہے. یہاں تک اچانک اس کے ذہن میں آ گیا فلاں جگہ دفن کیا. تو جھٹ پٹ نماز پڑھی اور آیا شیخ صاحب کے پاس.
اور کہا حضور اپنا کام ہو گیا. کیا کیسے ہو گیا؟ کہا کہ وہ یاد آ گئی جگہ. کیسے یاد آ گئی؟ کس نے بتایا؟ کیا کہ نہیں جب ہم نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوئے مشکل سے ایک ہی رکعت پڑی تھی وہ بیچ میں یاد آ گیا. کہا کہ جاؤ ٹھیک ہے. تھوڑی دور گیا پھر واپس آ. لیکن حضور یہ تو بتائیے کہ آپ کو کیسے پتا چلا کہ 2 رکعت پڑھیں گے تو ہمیں یاد آ جائے گی؟ تاکہ ہم جانتے تھے کہ یہ شیطان تمہیں 2 رکعت خشوع خضوع سے نہیں پڑھنے دے گا. تو اس نے 2 رکعت بھی تمہیں خشوع خضوع سے نہیں پڑھنے دی. ایسی بات میں لگا ہی دیا کہ جس سے تمہاری نماز خراب ہو جائے. اب جب دھیان آ گیا فلاں جگہ، ہاں اب تو سارا ذہنی ادھر چلا گیا. اب کیا کریں گے؟ ایسے نکالیں گے، پھر خرچ کریں گے، بات کریں گے، پھر نماز رہ گی آپ کو. یہ معاملہ ہے شیطان کا. تو آپ کو توجہ اپنی وہاں رکھنا ہے تاکہ ادھر ادھر آپ کا ذہن نہ بھٹکے. جیسے ہی بھٹکے اس کو واپس لائیے. علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ کی ایک بہت مشہور کتاب ہے الوابل السید. اس کا ترجمہ ذکر الہی کے نام سے حضرت مولانا مختار احمد صاحب ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے چھاپا تھا. اس میں نمازیوں کے 7 درجے ذکر کیے گئے. 7 قسم کے نمازی ہوتے ہیں. بہرحال وہ بات الگ ہے. تو آپ کا جو سوال ہے ان چیزوں کو اگر آپ سمجھتے ہیں کہ سجدے کی جگہ رکھیں گے تو ہمارا ذہن بٹے گا، تو آپ سجدے کی جگہ نہ رکھیں، اپنے پیروں کے پاس رکھیں. گھڑی ہے، موبائل ہے. اول تو اگر یہ ممکن ہو تو موبائل وہیں چھوڑ کر آئیے. میں اپنے طور پہ اپنا بتلاتا ہوں. میں مسجد جاتا ہوں تو موبائل گھر سے لے کر نہیں جاتا. موبائل میں تو آج کل یہ سسٹم ہے کہ جتنے لوگوں کے بھی فون آئے سب معلوم ہے. تو اگر آپ سمجھ رہے ہیں کہ ضروری ہے تو آ کر لیجیے. نہیں تو وہ کر لیں گے. تو کیا ضرورت ہے ہمیں مسجد میں لے جانے کی؟ اگر مسجد سے واپس گھر آنا ہے ہمیں تو ہاں، لیکن مسجد سے پھر دوبارہ ہمیں وہیں جانا ہے تو ٹھیک ہے. آفس قریب ہے تو آفس میں چھوڑ کر آئیے. یہ موبائل ہر وقت رکھنا بیماری، ایک بیماری ہے. اور آج کل 10 بیماریوں کا سبب ہے یہ موبائل. جو ڈاکٹروں نے آج نئی ریسرچ کی ہے ہمارے دماغ کے لیے اور ہمارے بچوں کی پرورش کے لیے یہ کتنا بڑا ہانیکارک ہے، اور ہماری جنسی قوت کے لیے کتنا خطرناک ہے. یہ بہت سارے لوگ یہاں جیب میں رکھ لیتے ہیں، یہاں ہمارا ہارٹ ہے. یہ جو سگنل اس کے آ رہے ہیں تو یہ بہت خطرناک ہمارے دل کو متاثر کرتے ہیں. تو بھائیوں، یہ بہت خطرناک تحفہ ہے، بہت خطرناک زہر ہے. اس کی خطرناکی سے جہاں تک بچ سکے وہاں تک بچنے